السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات ازکل صدیقی۔ ملیشیا کا دل کوالالمپور ایک ایسا شہر جو اپنی دلکش عمارتوں، جدید طرز زندگی اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔ اس لمحہ وہاں سورج کی کرنیں آسمان پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھیں اور ہوا میں صبح کی تازگی تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے اور شہر کی سڑکوں پر زندگی انگڑائی لے رہی تھی۔ مگر شہر کے ایک پرسکون علاقے میں بلند و بالا درختوں سے گھری ایک وسیع و عریض حویلی جو خاموشی میں ڈوبی تھی۔ یہ حویلی کسی مغلیہ دور کی یاد دلاتی تھی۔ اونچے ستون، کشیدہ برآمدے اور نفیس لکڑی کے دروازے جن پر نقش و نگار کیے گئے تھے۔ باغ میں غیر ملکی پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک بڑا فوارہ روشنی میں چمک رہا تھا۔ حویلی کے اندر ایک بڑے کمرے میں الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ نرم و ملائم بستر پر کمبل میں لپٹا ایک نوجوان ہاتھ باہر نکلا اور الارم بند کیا۔ چند لمحے بعد وہ کمبل ہٹائے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے پیشانی پر گیا، جیسے نیند کی آخری جھجک کو دور کر رہا ہو۔ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا، سفید اور سنہرے رنگوں کی تھیم میں ڈوبا ہوا، جہاں چھت پر لٹکے فانوس کی روشنی مدھم مگر دلکش تھی۔ ایک طرف قد آمد شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پرانی طرز کا مگر جدید سہولتوں سے آراستہ فرنیچر، مخملی پردے اور مہنگے قالین اس کمرے کو کسی شاہی محل کا حصہ بنا رہے تھے۔ نوجوان بستر سے اٹھا اور آہستہ سے اپنے بال سنوارتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا تو ایک مکمل جینٹل مین لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا نفیس کوٹ اور پینٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس پر اس کی پرکشش شخصیت مزید نکھر کر آ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کلائی پر گھڑی باندھنے لگا، پھر بالوں کو ایک مرتبہ اور سنوارا اور آخر میں خوشبو لگا کر تسلی سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر نیچے موجود وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں آ گیا، جہاں ناشتے کی میز پر عمدہ کھانے سجائے جا چکے تھے۔ ماربل کے ستونوں سے مزین اس ہال میں ہر چیز قیمتی اور شاہانہ تھی۔ لکڑی کی قدیمی طرز کی کرسیاں، دیواروں پر لگے فن پارے اور درمیانی حصے میں رکھی شفاف شیشے کی میز اس بات کی گواہ تھی کہ یہ گھر کسی عام شخص کا نہیں تھا۔ یہ ایک رئیس خاندان کا ٹھکانہ تھا، جہاں وقار اور روایت دونوں کی جھلک نمایاں تھی۔ السلام علیکم دادا دادی، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میز پر پہلے سے موجود مسٹر اینڈ مسز جنید، جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ یہ حویلی جہاں وہ رہتا تھا اس کی دادی سارہ جنید کی ملکیت تھی، جو ہمیشہ سے امن کے قریب رہی تھی، جبکہ سلمیٰ جنید، جو اس کی دوسری دادی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ امن جنید خان نام کی طرح مزاج میں بھی سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کا سراپا غیر معمولی نہیں تھا، مگر جب کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو نگاہیں وہیں ٹھہر جاتی۔ ایک کشش تھی اس میں، ایک خاص دلکشی جو عام چہروں میں کم ہی ملتی ہے۔ اس کی رنگت سانولی تھی، گہری سیاہ آنکھیں جو بولتی محسوس ہوتی، اور لبوں پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جو دیکھنے والے کے دل میں جگہ بنا لیتی تھی۔ وہ روایتی معنوں میں خوبصورت نہیں تھا، مگر پھر بھی جو بھی اس سے ملتا وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا۔ امن کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، نرمی، وقار اور عزت کا حسین امتزاج۔ اس کی باتوں میں سچائی اور لہجے میں ایسا خلوص تھا جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ امن جنید خان صرف ایک کامیاب بزنس مین ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی تھا۔ وہ اپنی ایمانداری اور اخلاص کے لیے جانا جاتا تھا، دوستوں کے لیے ایک مضبوط سہارا، بہنوں کے لیے ایک مہربان بھائی اور والدین کے لیے ایسا بیٹا جس پر ہر ماں باپ فخر کرے۔ وہ اپنے ملازمین کے لیے ایک ایسا مثالی بوس تھا جو ملازموں کو محض کارکن نہیں بلکہ اپنی فیملی سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی اس کے دیوانے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایک بار امن جنید خان سے ملاقات ہو جائے۔
اس سے بات کرنے کا موقع ملے۔ کوئی اس کی عاجزی کا قائل تھا تو کوئی اس کے معاملے فہمی اور ذہانت سے متاثر۔ یہ آدمی آخر اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ سوال ہر کوئی خود سے پوچھتا، مگر امن کے قریب آنے کے بعد جواب خود ہی مل جاتا۔ وہ وہی جیتا تھا جو دلوں کو جیتنا جانتا۔ وہ چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ کردار کی خوبصورتی پر یقین رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی ایک خاص پہچان چھوڑ جاتا۔ یہ امن جنید خان تھا، ایک ایسا شخص جو اپنی مثال آپ تھا۔ امن کی سب سے بڑی خوبی اس کا اخلاق اور ایمانداری۔ یہی وہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے اسے سب کی محبتوں کا مرکز بنایا۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، ہر کوئی اس کا دیوانہ نظر آتا تھا۔ آئے تو اٹھ گیا، کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جنید صاحب نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ دادا آپ کو تو پتہ ہے میں ہمیشہ 8:30 پر ہی اٹھتا ہوں، نہ 1 منٹ پہلے نہ بعد میں۔ امن نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واقعی وقت کا بہت زیادہ پابند تھا۔ اس کی زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا، اور وہ کبھی اس میں رد و بدل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ وقت کی بہت قدر کرتا تھا۔ ہاں ہاں، تو اور تیرے فضول رولز کون نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا بنے گا تیرا، جنید صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ دادا اگر کام کی بات ہے تو کریں، ورنہ میرا آفس کا وقت ہو جائے گا اور پھر میں نہیں رکنے والا، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں سن، آج تو کب تک فارغ ہو جائے گا؟ کیوں، کوئی خاص بات؟ امن نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہاں بھائی، پہلے یہ تو بتا کب تک فارغ ہوگا؟ پتہ نہیں، آفس جا کر دیکھنا پڑے گا کہ آج شیڈیول کیا ہے، جنید صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کھانے پر تو آئے گا نا؟ ہاں دادا، وہ میری روٹین میں شامل ہے، اور میں اپنی روٹین نہیں بدلتا، امن نے جیسے اعلان کیا۔ تو پھر مت آنا، جنید صاحب نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ امن نے حیرانی سے جنید صاحب کو دیکھا۔ بیٹا ہم تیرے لیے ایک لڑکی پسند کر چکے ہیں، بہت ہی پیاری ہے، ایک دم چاند کی طرح، جنید صاحب نے بڑے مزے سے کہا۔ تو آج کھانے پر اسے ریسٹورنٹ میں مل لینا، تیرے کام کا حرج بھی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی امن کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ پچھلے 1 سال سے شادی کے موضوع سے بچ رہا تھا، جب بھی بات ہوتی وہ کسی نہ کسی بہانے ٹال دیتا تھا، مگر آج جنید صاحب نے چالاکی دکھا دی تھی۔ امن نے گہرا سانس لیا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، دادا سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہارنے والے نہیں۔ کوالالمپور، ملیشیا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک جدید طرز کا آفس، جہاں ہر چیز نہایت منظم اور پروفیشنل انداز میں چل رہی تھی۔ خوبصورت اور پوشیدہ کیبن میں ایک نوجوان نفیس لباس میں ملبوس گہری سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اس کی نظر میز پر رکھی فائلوں پر تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یہ امن جنید خان تھا، ایک کامیاب بزنس مین جو اصولوں کا سختی سے پابند تھا، مگر آج وہ اپنے ہی خیالات کی زنجیر میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جنید صاحب نے آج ایک نئی چال چلی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ امن کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے، مگر ہر بار امن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا تھا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ جنید صاحب نے اس کی کمزوری پکڑ لی تھی، اس کا وقت۔ وہ جانتا تھا کہ کام کے دوران اسے کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا، اسی لیے انہوں نے دوپہر کے کھانے کے وقت اس کی ملاقات طے کروا دی تھی۔ اب امن کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ وہ سرمئی کوٹ اور پینٹ میں ملبوس ایک باوقار مگر مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ ہاتھ میں چند فائلیں تھامے وہ سیدھا امن کی میز کی طرف بڑھا اور بے تکلفی سے فائلیں سامنے رکھیں۔ یہ زاویار جنید خان تھا، امن جنید خان کا کزن، اس کا اسسٹنٹ اور اس کا بھائی، اور اس کا سب سے اچھا دوست۔ اگرچہ وہ امن کا اسسٹنٹ تھا، مگر اس کے مزاج میں ایک روایتی باس جیسا روب تھا۔ آفس میں کسی کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھتا تو زاویار اسے نوکری سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا۔ وہ سخت گیر، مغرور اور کبھی کبھار بدتمیز لگتا تھا، مگر حقیقت میں اس کا دل سونے جیسا تھا۔ وہ امن سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسی محبت کے سبب وہ اپنی الگ کمپنی بنانے کے بجائے امن کے ساتھ کام کر رہا تھا، ورنہ ایسا کوئی کام نہیں تھا جو زاویار نہیں کر سکے۔ یہ لو بھائی، فائلز چیک کر لو، میں نے دیکھ لی ہیں، لیکن ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ امن اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، اس نے زاویار کی بات سنی ہی نہیں۔ اوہ ہیلو مسٹر، زاویار نے انگلیاں چٹخائیں۔
جس سے امن کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ امن نے چونک کر پوچھا۔ کیا کہا؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ فائلز دیکھ لو، میں نے تو چیک کر لی ہیں، مگر ایک بار تم بھی دیکھ لو، زاویار نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا رکھ دو، دیکھ لوں گا، امن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ زاویار نے آنکھیں گھمائیں۔ لگتا ہے دادا نے پھر کسی لڑکی کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ امن نے گہرا سانس لیا۔ ہاں یار، اس بار تو دادا نے واقعی زبردست چال چلی ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ زاویار ہنس پڑا۔ تو بھائی مل لو نا ایک دفعہ، کیا پتا تمہاری پسند کی ہو، اور ویسے بھی شادی تو کرنی ہی ہے، ورنہ دادا تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اگر آج تم منع کر دو گے تو کل کسی اور لڑکی کو لے آئیں گے۔ امن نے سر جھکا کر سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زاویار نے فوراً بات پکڑ لی۔ ہاں میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں، مگر مجال ہے تم میری بات سن لو۔ پچھلے 1 سال سے میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں، اور تم ہر بار ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو کہہ کر میری بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہو۔ امن مسکرا دیا۔ اچھا اب میرا ابو بننے کی کوشش مت کرو۔ زاویار نے ہنکار بھرا۔ جو بھی ہو، یہ فائل چیک کر لینا، باقی میری بلا سے جہنم میں جاؤ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا کیبن سے نکل گیا۔ امن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بھی نا، ایسا لگتا ہے میں نہیں، یہ میرا باس ہے۔ دوپہر کا وقت، دن کے 2 بج چکے تھے اور آفس میں لنچ بریک کا وقت ہو چکا تھا۔ عام طور پر امن اور زاویار دونوں کھانے کے لیے گھر جاتے تھے، مگر آج کا دن مختلف تھا۔ جنید صاحب نے اسے کھانے کے وقت لڑکی سے ملنے کا کہا تھا، اور اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور جنید صاحب سے ریسٹورنٹ کا پتہ معلوم کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چلو دیکھتے ہیں اس بار دادا نے کون سی مصیبت میرے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خود سے ہی بڑبڑایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ریسٹورنٹ میں ہلچل تھی، ہر طرف لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، کوئی کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو کوئی ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح عین وقت پر پہنچ چکا تھا، مگر جس کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکیاں ہمیشہ لیٹ کیوں آتی ہیں؟ امن نے خود سے بڑبڑایا اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو جی دادا بولیں، کہاں ہے آپ کی لڑکی؟ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہوٹل پہنچ گیا؟ ہاں تو پھر کہاں ہے تو؟ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں، لیکن یہاں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی، اکیلا بیٹھا ہوں۔ تو فیملی ایریا میں جا، وہاں تیرا اور اس کا ٹیبل بک ہے، ویٹر تجھے لے جائے گا۔ اچھا، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا، پھر اٹھا اور فیملی ایریا کی طرف بڑھا۔ ویٹر نے اسے آتے دیکھ کر اشارہ کیا، سر آپ کا ٹیبل وہاں ہے۔ امن نے سر ہلایا اور مخصوص ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے موبائل میں مصروف تھی، اور اس کے گھنے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ امن خود سے، یہ ہے وہ لڑکی؟ اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می۔ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں امن کی نظروں سے ٹکرائیں، امن کے چہرے پر حیرت اور شوق کے ملے جلے تاثرات چھا گئے۔ تم ہو وہ لڑکی؟ آپ؟ حیات نے حیرت سے اپنی گہری جھیل جیسی آنکھیں اٹھائیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ سادہ مگر نفیس شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ یہ ہے حیات صدیقی، مسٹر ندیم صدیقی اور مسز ندیم صدیقی کی اکلوتی بیٹی، ایک ایسی لڑکی جو کانچ کی طرح نازک اور سمندر کی طرح گہری آنکھوں والی ہے۔ اس کی گوری رنگت اور چمکدار معصومیت اسے ایک کھلتے ہولے پھول جیسا بناتی ہے۔ حیات ایک چنچل، شرارتی مگر بے حد معصوم طبیعت کی لڑکی ہے۔ وہ چاہے بچکانہ حرکتیں کرے یا ہنسی مذاق میں لوگوں کو چڑھائے، اس کے دل کی نرمی اور خلوص ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ اپنے بابا کی جان، حیات اپنے بابا مسٹر ندیم صدیقی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اس کے والد نے ہمیشہ اسے پیار اور نازوں سے رکھا۔ وہ اسے اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، اس کی ہر خواہش پورے کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ تھوڑی سی اٹینشن سیکر بھی ہے۔ ندیم صدیقی چاول کی میلوں اور بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، اور یہ سب کچھ حیات کے نام ہے، مگر وہ ان سب چیزوں کی حقدار بن کر اپنے والد کا نام روشن کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ ابھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، تاکہ بزنس میں اپنے والد کے نقش قدم پر چل سکے۔ حیات ان چند لوگوں میں سے ہے جن سے اگر کوئی ایک بار مل لے تو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ وہ اتنی معصوم، چنچل اور زندہ دل ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارنے والا کبھی بور نہیں ہوتا۔ ہنستی، مسکراتی اور زندگی سے بھرپور، وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہر جگہ روشنی لے آتی ہے۔
کیا تم بار بار میرے سامنے آنا بند نہیں کر سکتی؟ امن نے خفگی سے کہا، چہرے پر صاف چڑچڑاہٹ جھلک رہی تھی۔ ابھی کل تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آئی اور آج پھر تم میرے سامنے۔ اوہ ہیلو، میں نہیں آئی آپ کے سامنے بلکہ آپ میرے سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں میں اپنی ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوں اور آپ۔ امن نے غصے سے دانت پیسے۔ تم۔ مگر جیسے ہی وہ کچھ کہنے والا تھا، ایک غیر متوقع منظر نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیا۔ ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں ایک ویٹر ہاتھ میں کھانے کی پلیٹیں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک لڑکی بے خیالی میں ہاتھ میں ٹشو لیے واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ دونوں کی نظریں اپنی اپنی سمت تھیں، ایک دوسرے سے بے خبر، اور پھر دھڑام ایک زوردار ٹکر ہوئی اور اگلے ہی لمحے کھانے کی پلیٹیں ویٹر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔